بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الرحمن الرحیم وہی نستعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنا الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب والائمۃ المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی عید غدیر کی مناسبت سے سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید غدیر کی آمد ہے، اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ چند ضروری چیزوں کو بیان کرنا آپ کے سامنے. سب سے پہلے بیان کر دیں کہ انشاءاللہ عید غدیر کے کچھ اعمال ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں، اس لیے کل زوال سے پہلے چونکہ اس میں شرط ہے، لہٰذا جو ہے 12 بجے سے اعمال یہاں پہ شروع ہو جائیں گے. آپ حضرات 12 بجے سے پہلے آنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ غائبین ہیں نہیں آ سکے ان تک بھی پیغام پہنچائیں کہ وہ 12 بجے سے پہلے آ جائیں، تاکہ 12 بجے ہم لوگ ٹھیک پروگرام جو ہے شروع کر دیں اعمال کا. اور اس کے بعد انشاءاللہ چونکہ زیارت ہے، اعمال ہے، نماز ہے، اس کی ڈیٹیل ابھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. بہرحال جو ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ میسج خود جو ہے رسول اسلام کا ہے. آپ نے فرمایا کہ اے تمام مسلمانوں، اے مسلمانوں، حاضرین جتنے بھی غائبین ہیں، جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں، آپ نے جو غدیر خم میں ارشاد فرمایا کہ ان کے اوپر لازم، واجب اور ضروری ہے کہ وہ لوگ آنے والی نسلوں تک، قیامت تک کے لوگوں کو جو غائبین ہیں، جہاں پر موجود نہیں ہیں، ان کو باخبر کر دیں، ان کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ جو مجھ پر ایمان لایا اور جس نے میری تصدیق کی، اسے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی وصیت کرتا ہوں. جان لو کہ علی کی ولایت میری ولایت ہے، اور میری ولایت میرے رب کی ولایت ہے. یہ ایک ایسا عہد و پیمان ہے جسے میرے پروردگار نے مجھ سے لیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ اس پیغام کو میں تم تک پہنچاؤں. لہٰذا عید غدیر کا پیغام پہنچانا یہ تمام مسلمانوں پر فرض اور ضروری اور لازم ہے کہ ایک دوسرے تک اس پیغام کو پہنچائیں. بہت بڑی عید ہے، بہت زیادہ برکتیں ہیں، بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک راوی نے پوچھا کہ مولا جو عید الاضحیٰ اور جو عید فطر اور اس کے علاوہ بھی کوئی عید ہے، فرمائے کہ ہاں ان سب سے بڑی ایک عید ہے جو عید اللہ الاکبر، اسے عید غدیر کہا جاتا ہے. وہ دن کہ جس دن مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان کیا گیا. بہرحال اور بہت زیادہ جو ہے خود جو ہے اس دن کے جو اعمال میں سے اس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ غدیر کے یعنی شب غدیر سے شروع کرتے ہیں. شب غدیر جو ہے بعض جو ہے روایتوں میں 12 رکعت نماز پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے. جیسے کہ آنے والی جو شب ہے، رات میں 12 رکعت نماز پڑھنا، 2 رکعت نماز کر کے اس کی نیت کریں گے نماز شب عید غدیر میں پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. اور اس کا طریقہ صبح کی نماز کی طرح سے، جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہیں، اور کوئی بھی زیارت امیر المومنین میں سے کسی ایک زیارت کا پڑھنا. وہ جو زیارت امین اللہ ہے، زیارت امیر المومنین ہے، اور بہت سی زیارتیں ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو آنے والا دن ہے کل کا انشاءاللہ، وہ اس میں جو ہے روزہ رکھنا بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے. 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ جو ہے، 60 سال کے گناہوں کا کفارہ. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا امام نے کہ 100 حج اور 100 عمرے کے برابر یہ ایک روزہ ہے.
ایک روزہ 100 حج اور 100 عمرے کے برابر۔ اس کے علاوہ غسل کرنا جو گناہوں کا کفارہ ہے، اور جیسا کہ بیان کیا ہم نے، زیارت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں 3 زیارتیں ہیں، جس میں زیارت امین اللہ ہے، زیارت غدیریہ جو کہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ہی جو اہم زیارت ہے، اللہم صلی علی محمد، اس کو پڑھنا یا زیارت امیر المومنین کو پڑھنا، ان میں سے کوئی بھی آپ جو پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، جو ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بالکل سمپل نماز ہے، اس کا طریقہ سورہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے کے بعد جب یہ نماز تمام ہو جائے، تشہد اور سلام کے بعد فوراً سجدے میں جائیں، سجدے میں جانے کے بعد 100 مرتبہ شکرن للہ کی تسبیح پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سجدے سے سر اٹھانے کے بعد ایک مختصر سی دعا ہے، اللہم انی اسألک بان لک الحمد وحدک لا شریک لک۔ اس دعا کو مفاتیح الجنان اور دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے، اس کو پڑھیں، اور اس دعا کے پڑھنے کے فوراً بعد پھر سجدے میں جانا ہے، 100 مرتبہ الحمدللہ اور 100 مرتبہ شکرن للہ، اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور نماز ہے 2 رکعت، جس کی بہت زیادہ تاکید ہے، جو زوال سے پہلے پڑھ لینی چاہیے، اس کی جو بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، اس کے ثواب کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے نماز بتایا اور جو عمل بتایا، شکرن للہ، سجدے میں پڑھنا اور الحمدللہ، اس کا ثواب جو ہے کہ جو شخص بھی اس عمل کو بجا لائے گا وہ گویا روز عید غدیر یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھا۔ یعنی اس عمل کا فائدہ یہ ہے کہ گویا وہ رسول کے ساتھ تھا، اور اس نے رسول کے ہاتھ پر ولایت مولا کائنات کے اوپر جو اس نے بیعت کیا ہے، لہٰذا اس عمل کو فراموش نہ کریں، اس کا بہت زیادہ ثواب۔ اس کے علاوہ 2 رکعت اور نماز ہے کہ جس کی پہلی رکعت اور دوسری رکعت دونوں میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ جو سورہ توحید، 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ انا انزلنا کی سورہ کی تلاوت کرنا ہے۔ اس نماز کا ثواب کیا ہے؟ اس نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ امام نے فرمایا کہ ایک گویا اگر کسی نے اس نماز کو ادا کیا تو گویا اسے 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمرے کا ثواب عطا ہوتا ہے، اور دنیا و آخرت کی تمام حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے یہ نماز اس کی ضامن ہے کہ اس کی جو بھی حاجت ہوگی وہ آج کے دن وہ کرے گا، اس کو خداوند عالم اس کو پورا کرے گا۔ اس کے علاوہ چھوٹی دعا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، اس کو پڑھے۔ دعائے ندبہ بھی پڑھنے کی جو سفارش ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ دعائیں، اور اس سے اہم جو چیز یہ کہ صبح سے لے کے 3 دن تک، یعنی کل آج شب سے لے کے 3 دن تک کنٹینیو جب بھی کسی مومن سے ملاقات کریں تو خوشی کے عالم میں مسکرا کر اچھے سے اس کو ولایت مولا کائنات کی تبریک اور جو ہے تہنیت دیتے ہوئے، اس کو مبارکباد دیتے ہوئے، بہتر ہے کہ اس جملے کے ساتھ کہیں کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ المعصومین علیہم الصلوۃ والسلام۔ یہ جو عمل بہت ضروری ہے، اس کو ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا طریقہ ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ اگر نہیں پڑھ سکتے اردو میں پڑھیں کہ اللہ الحمدللہ، یعنی خدا کی ساری تعریف ہے اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین، کہ ہم کو ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم کو متمسک رکھا ہے، اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت ہم کو عطا کیا ہے، تو اس چیز کی مبارکباد دینا۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک بہت اہم کام ہے جس میں نہ چھوٹے کی شرط ہے نہ بڑے کی شرط ہے، صرف مومن ہونے کی شرط ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر مومن ہے تو بڑی سفارش ہے، مومن اگر ہے تو اس کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو عیدی دے۔ عیدی دینا جو ہے کل کی ہی صرف روایتوں میں، پورے سال میں صرف عید غدیر کے دن عیدی کی روایت ہے، اور اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ اگر کسی نے 1 درہم بھی دیا تو 1000 درہم کا ثواب اسے عطا ہوتا ہے، اور بعض روایتوں میں صرف 1000 نہیں بلکہ 1 لاکھ درہم کا اس کو ثواب عطا ہوتا ہے، جیسا کہ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، کھانا کھلانا، مومنین کو خوش کرنا، یہ ساری چیزیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کسی نے اس عمل کو انجام دیا تو امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ پتہ ہو جائے کہ آج کی کیا فضیلت ہے تو فرشتے جو ملائکہ ہیں اس سے کم از کم 10 مرتبہ آ کے مصافحہ کریں۔
یہ روایت ہے امام کی. امام نے فرمایا کہ اگر فضیلت پتہ ہو جائے تو اس سے 10 مرتبہ آ کے مصافحہ کریں. اس کے علاوہ ایک بہت اہم عمل, روزہ چونکہ رکھیں گے تو افطار کرانا اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. خود مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی ایک روزے دار کو اس نے روزہ کھلایا, اس کا افطار کرایا, تو اس کو 10 فیام کا ثواب عطا ہوگا. راوی نے پوچھا مولا یہ فیام کیا ہے, 10 فیام کیا ہوتا ہے, فیام کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ ایک فیام جانتے ہو کیا ہے؟ ایک فیام یعنی 1,00,000 پیغمبر, 1,00,000 صدیق, 1,00,000 شہید کو اس نے روزہ کھلوایا. یعنی اگر اب ذرا سوچیں کہ جس نے جو ایک سے زیادہ کئی مومنین کو روزہ کھلواتے ہیں ان کو کتنا ثواب کل کے دن ہے. بہرحال اس کو مس نہ کریں. اس کے علاوہ جو ہے صیغہ اخوت, نماز ظہرین ختم ہونے کے بعد صیغہ اخوت ضرور پڑھیں. اخوت کیا؟ یہ ایگریمنٹ ہے کہ میں جو آخائے تو کا میں تم کو اپنا بھائی خدا کی راہ میں بناتا ہوں, اور میں تم سے ایگریمنٹ کرتا ہوں کہ تم میرے بھائی ہو, اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھ کو شفاعت نصیب ہوئی اور خداوند عالم نے میرے حصے میں جنت لکھا اور میں جنت میں جاؤں گا, تو وعدہ تم سے ہے کہ میں تم کو بغیر لیے ہوئے جنت میں داخل نہیں ہوں گا. کیا تم اس چیز کو قبول کرتے ہو؟ تو سامنے والا کہتا ہے ہاں میں اس ایگریمنٹ کو قبول کرتا ہوں. جب یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہ میں نے تم کو بھائی بنایا ہے دعاؤں میں, زیارتوں میں اور شفاعت میں. یعنی کہ جو ہے جب تک ہم زندہ ہیں, جب بھی تم زیارت پر جاؤ تو ہم تمہاری زیارت میں شریک ہیں. تم مجھے یاد رکھو, میں تمہیں یاد رکھوں, اپنی دعاؤں میں تم مجھے یاد رکھو, میں تمہیں یاد رکھوں. اور دونوں میں سے جس کو بھی شفاعت مل جائے تو اس شفاعت میں مجھے بھی شریک کریں, تاکہ ایک دوسرے کے بغیر کوئی جنت میں جا نہ سکے. میں جنت میں آؤں, آپ جا رہے ہیں تو مجھے لے کے جائیں, میں جا رہا ہوں تو میں آپ کو جنت میں لے کے جاؤں. اس کے علاوہ جو زیارت غدیریہ, اس کو ضرور پڑھیں انشاءاللہ. یہ بہت اہم اعمال میں سے اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اسی عید کے دن خداوند عالم نے بڑی برکتوں کو نازل کیا. جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نار نمرودی کو ٹھنڈا کیا, گلزار بنایا. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وسیع مقرر کیا ہے, اور اس کے علاوہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وسیع مقرر کیا. اور بہت زیادہ فضیلتیں ہیں کہ روایت یہ کہتی ہے کہ کسی نبی کو نبوت اس وقت تک نہیں ملی کہ جب تک اس نے اس ولایت کا اقرار نہیں کیا. اب آپ ذرا تصور کریں کتنی اہم عید ہے ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. خود معتبر حدیثوں میں سے کہ خداوند عالم نے کسی کو مبعوث برسالت نہیں کیا, نبوت نہیں دیے جب تک کہ اس ولایت کا اقرار نہیں کروا لیا. لہٰذا جو ہے بہترین دین ہے, خداوند عالم نے ہم سب کو توفیق دیا ہے, تو اس کے اعمال کو بجا لانے کی اور اس پیغام کو پہنچانے کی ایک دوسرے تک کوشش کریں, تاکہ ہم کل کی برکتوں اور فضیلتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل